الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي الزهراء محمد المصطفى الذي كان داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى عترته الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما إمامنا المنتظر والحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين صلوات عرض کیا تھا کہ ذات احدیت کے وجود کی سب سے پہلی دلیل وجود مصطفیٰ پہلی دلیل وجود مصطفیٰ ہے پہلا ہادی پہلا رہبر پہلا اسوہ کمال ذات مصطفیٰ ہے جس نے عرش کے چپے چپے کو اپنی عبادت سے نوازا تسبیحیں پڑھ پڑھ کے تحمید کر کر کے انبیاء کو بتایا کہ معبود سے گفتگو کیسے کی جائے ملک سے بتایا کہ آداب زندگی اور آداب بندگی کیا ہے کوئی نبی ایسا نہیں کوئی رسول ایسا نہیں کوئی ولی ایسا نہیں کوئی ملک ایسا نہیں کہ اگر اس نے مصطفیٰ یا مصطفیٰ کے گھر سے استفادہ کے بغیر توحید کو پہچانا پہچان توحید اسی گھر سے یہی وہ گھر ہے کہ جو توحید کی رمزوں کو جانتا ہے یہی گھر توحید کی بندگی کو جانتا ہے توحید کی عظمت کو جانتا ہے وہاں ہوں یا یہاں اور یہی وجہ ہے کہ جتنا اس نے اس سے پیار کیا ہے بندہ ہو کر عبد ہو کر اس نے بھی
پیار کی آخری حد کو طے کیا ہے. یہ پیار کرتے کرتے یہ نہیں تھکا عبد ہو کر، پیار کرتے کرتے یہ نہیں تھکا، اور وہ معبود ہو کر اس نے بھی اس کی ثنا میں وہ کچھ کہہ دیا کہ جو کسی نبی کے بارے نہیں کہا. عجیب بات یہ ہے کہ یہ بندے اس کے ایسے ہیں کہ بندے ہو کر ہم نام توحید بن گئے. بندے ہو کر ہم نام توحید بن گئے. مصطفیٰ کے دو نام ہیں جو معروف ہیں، ایک نام ہے احمد اور ایک نام ہے محمد. ایک احمد نام ہے اور ایک نام ہے محمد. جب تک یہ وہاں تھا احمد تھا، جب وہاں تھا احمد تھا، اور جب یہاں آیا محمد بن گیا. ہاں وہاں تھا تعریف کر رہا تھا، جب یہاں آیا تعریف ہو رہی ہے. وہاں تھا تعریف کرنے والا، یہاں آیا تعریف کرانے والا. کہتا ہے تو وہاں تھا میری تعریف کرنے والا، اب وہاں چلا گیا اب تیری تعریف ہو رہی ہے. دوسرے لفظوں میں کہوں یہ وہاں تھا، یہ تعریف کر رہا تھا، تعریف ہو رہی تھی معبود کی. اب جب یہاں آیا تو معبود اس کی تعریف کر رہا ہے. یہ کہتا ہے کہ میں تیری عبادت سے شیر نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے تو نہ ہوتا میں کچھ بھی نہ بناتا. بس یہ محمد ہے کہ جس کو اس نے اپنا ہم نام بنایا، یہ علی ہے کہ جس کو اس نے اپنا ہم نام بنایا. یوں تو عابدین کا سلسلہ، ہر نبی کا لقب ہے عابد ہونا. ہر نبی کا، توجہ ہے نا جناب، ہر نبی کا لقب ہے عابد. آدم بھی عابد ہے، نوح بھی عابد ہے، ابراہیم بھی عابد ہے، موسیٰ بھی عابد ہے، عیسیٰ بھی عابد ہے. یہ سلسلہ عابدین کا سلسلہ ہے، عابدین کا. اسی گھر کا اول العابدین مصطفیٰ، اس گھر کا اول العابدین مصطفیٰ، اور اس کا اسی گھر کا ایک علی ہے جس کا لقب ہے زین العابدین. آغاز عبادت بھی اسی گھر سے، زینت عبادت کی بھی اسی گھر سے. اب جو ملا ہے نا تو کسی عابد کا لقب ہے شفیع اللہ، کسی عابد کا لقب ہے نجی اللہ، کسی عابد کا لقب ہے خلیل اللہ، کسی عابد کا لقب ہے کلیم اللہ. عبادت کی دھیان ہے نا. ہاں عبادت کر رہے ہیں اللہ نے سبھی بنا دیا. عبادت کر رہے ہیں نجات دینے والا بن گیا. عبادت کر رہے ہیں اللہ سے دوستی بن گئی. عبادت کر رہے ہیں کلیم اللہ بن گیا. عبادت کر رہے ہیں روح اللہ بن گیا. عبادت کر رہے ہیں ولی اللہ بن گیا. توجہ فرما رہے ہیں نا جناب. ہاں یہ سلسلہ عبادت عابدین کا شفیع اللہ سے ولی اللہ تک، شفیع اللہ سے ولی اللہ تک. ہر شفیع اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. ہر نبی کا یہ کلمہ ہے. خواہ وہ شفیع اللہ ہے، امت کو پڑھا رہے ہیں پڑھو شفیع اللہ، امت کو پڑھا رہے ہیں پڑھو نجی اللہ، امت کو پڑھا رہے ہیں پڑھو خلیل اللہ، امت کو پڑھا رہے ہیں پڑھو کلیم اللہ، امت کو پڑھا رہے ہیں پڑھو روح اللہ. لیکن ہر نبی کا اپنا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. اور علی ولی اللہ کے کلمے کا افتتاح تو پہلے بھی ہو چکا تھا، اور اظہار کب ہوا؟ اظہار کس دن سے ہوا ہے علی ولی اللہ کا وہ بھی بتاتا چلو نا. علی ولی اللہ کے کلمے کا اظہار کس دن سے ہوا؟ آج کل جو بحثیں چلتی ہے نا تو کوئی صاحب کہتے ہیں تقسیم میں کہ جناب فلاں بزرگوں میں پہلا مسلمان ہے،
फुला बच्चों में पहला मुसलमान है, वो बच्चा कह के वो बच्चों में पहला मुसलमान है और वो बुजुर्गों में पहला मुसलमान है। हाँ, तो इकबाल ने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश करके भी बड़ी बात कह रहा हूँ, तो वो कहने लगा कि मुस्लिम अव्वल शहे मरदा अली, मुस्लिम अव्वल शहे मरदा अली। लेकिन मुझे माफ कीजिएगा, मुझे इनमें से किसी से इत्तेफाक नहीं है इस तकसीम में। न मैं कहता हूँ कि बच्चों में अली पहला, न मैं कहता हूँ बूढ़ों में फुला पहला, और न मुझे इस बात से इत्तेफाक है इकबाल की इस बात से कि मैं कहूँ मुस्लिम अव्वल शहे मरदा अली। अरे भाई, मुस्लिम में और इस्लाम में फर्क है, मुस्लिम होने में और इस्लाम में फर्क है। अगर अली मुस्लिम है, अगर अली मुस्लिम है तो नबी को क्या कहोगे? नबी को भी मुस्लिम कहोगे या इस्लाम कहोगे? नबी मुस्लिम है या नबी इस्लाम है? अगर नबी मुस्लिम नहीं बल्कि नबी के मानने का नाम मुस्लिम होना है, नबी के मानने का नाम मुस्लिम होना है, तो नबी तो इस सारे घर को कह रहे हैं अव्वलुना मोहम्मद, अवसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, ये सारे मोहम्मद है और कोई मोहम्मद मुस्लिम नहीं, कोई मोहम्मद मुस्लिम नहीं, सारे मोहम्मद इस्लाम है, इस्लाम। ठीक है ना आपका? हाथ बढ़िए जरा खुले दिल से। सारे मोहम्मद इस्लाम है, इनको मानना मुसलमान होना है। मुसलमान तो वो होता है, उसे कहते हैं कि जो न हो फिर हो, न हो फिर हो, न होने के बाद हो, और जहाँ न होना है ही नहीं, न होने का वजूद है ही नहीं, जब है ही नहीं तो वहां ये कहना भी दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता बतौर इजहार के कहूँ कि कब से इजहार हुआ, इधर 10 दिन नबूवत पे, ये कहूँ रहले नबूवत पे, रहले नबूवत पे जिस दिन से पुराने नाते आया, रहले नबूवत पे जिस दिन पुराने नाते आया, आते ही उसका नाम क्या है पुराने नाते का? अली इब्न अबी तालिब। जब क्यों आया ना तो नबी को देख के, आंखें खोल के नबी को देख के क्या कहते? कहते अशहदु अन्नका लरसूलुल्लाह। उस दिन कह रहे हैं कि जब आए ना इस दुनिया में, कहते हैं अशहदु अन्नका लरसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। गवाही उस शय की दी जाती है जो पहले से हो, गवाही दूसरी बात की होती है ना जरा, कि जो पहले से हो। ये नहीं कह रहे कि आज इजहार कर रहा हूँ, बल्कि कह रहे हैं मैं उस नबुव्वत की गवाही दे रहा हूँ जब से तुम बन रहे थे मैं देख रहा था। अशहदु अन्नका, नाराज होकर नस्लिए, अशहदु अन्नका लरसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। और नबी फौरन जवाब में कहते हैं अशहदु अन्नका लवलियुल्लाह, मैं भी गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के वली हैं। जब से मैं रसूल हूँ उस वक्त से तू वली है, जब से मैं रसूल हूँ उस वक्त से तू वली है। तो अब जब दोनों भाइयों ने एक दूसरे का कलमा पढ़ा, दोनों भाइयों ने जब एक दूसरे का कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ के दोनों भाई काबतुल्लाह में ये ऐलान कर रहे हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना ये सुन्नत नबी है, और अलीयुल वलीयुल्लाह कहना, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना ये सुन्नत अली है, और अलीयुल वलीयुल्लाह कहना ये सुन्नत नबी है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद।
دیکھنا یہ ہے کہ رسول کی کون کر رہا ہے تصدیق، اور علی کی تصدیق کون کر رہا ہے؟ قول رسول کا منکر کون ہے؟ قول علی کا منکر۔ بات کر رہا تھا کہ عبودیت کی جو منزلیں ہیں نا، صفی اللہ، نجی اللہ، خلیل اللہ، کلیم اللہ، روح اللہ، حبیب اللہ، ولی اللہ، یہ ہیں عبودیت کی منزلیں۔ اور ولی اللہ کے بعد سب ولی اللہ کے بیٹے حجج اللہ، سب بیٹوں کا نام کیا ہے؟ حجج اللہ۔ علی کے سارے بیٹے کون ہیں؟ حجج اللہ۔ حسن سے لے کر مہدی تک یہ سارے کیا ہیں؟ حجج اللہ۔ ولی اللہ کے جو بیٹے ہیں نا وہ بنتے ہیں حجج اللہ، اللہ کی حجتیں، اللہ کی حجتیں۔ تو اب یاد رکھیں کہ بڑا عجیب تسلسل ہے نظام شریعت میں اور مکتب تشیع میں کہ اتنا تسلسل ہے کہ اللہ کا نمائندہ مصطفیٰ کے نمائندے ہمارے ائمہ، اور جب ہمارے ائمہ نے ہمارے ائمہ کا آخری نمائندہ پردہ غیبت میں جا رہا ہے نا تو وہ بیوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ آخری نمائندہ جب پردہ غیبت میں جا رہا ہے نا تو وہ بیوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ ہمارے افضل حوادث الواقعہ کہ جو بھی حادثہ رونما ہو، میں مہدی آل محمد تمہیں بیوارث نہیں چھوڑ رہا، فرجعوا فیہا الی ربات احادیثنا، ان واقعات میں ہمارے راویان حدیث کی طرف رجوع کرنا، انہم حجتی علیکم، یہ میری طرف سے تم پر حجت ہے، وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، میں اللہ کی طرف سے ان پہ حجت ہوں۔ وہ مجتہد کا تسلسل قائم ہو گیا، امام سے، امام کا نبی سے، نبی کا اللہ سے، درمیان میں کوئی خلا نہیں، درمیان میں یعنی مقام اجتہاد اور مقام مرجعیت اتنا بلند ہے، اتنا کہ اس کا تسلسل قائم ہو گیا ہے امام کے ساتھ۔ فرماتے ہیں میں ان کو حجت بنا رہا ہوں، سمجھے نا؟ یہ حجت ہے کس کی طرف سے؟ امام زمانہ کی طرف سے۔ امام حجت اللہ ہوتا ہے، امام حجت اللہ ہوتا ہے، اور مجتہد حجت الاسلام ہوتے ہیں۔ مجتہد اسلام کی حجت اور امام اللہ کی حجت، سمجھ رہے ہو نا؟ امام ہے حجت اللہ، نبی ہے نبی اللہ، ربط دیکھیے، اور یہ ہیں حجت اللہ کے نمائندے۔ فرماتے ان کی منزل کیا ہے؟ الراود علیہم کالراود علی اللہ، ان کی بات کو ٹھکرانے والا، ان کی بات کو رد کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کی بات کو ٹھکرانے والا۔ سمجھ رہے ناراض تو نہیں ہوتے؟ مقام میں مرجعیت کی ہے، یاد رکھو کہ جنہوں نے مرجع کی عظمت کا خیال کیا ہے نا اسی قوم میں انقلاب برپا کیا۔ محمد جن دلوں میں مقام مرجعیت تھا اور عالم کی عظمت تھی وہاں انقلاب آیا۔ جب تک دلوں میں انقلاب نہیں آئے گا اس وقت تک معاشرے میں انقلاب نہیں آئے گا۔ پہلے دلوں کو منقلب کرو پھر معاشرے میں انقلاب آئے گا۔ اور یہاں بیٹھنے والی جمعیت، یہاں مجالس صرف سنو نہیں، یہ نہیں ہے کہ ایک کان سے سنو دوسرے کان سے اس کو نکال دیا، جگہ دو اور جگہ دیکھیں، یہ سوچ لو کہ یہ صرف ممبر پہ بیٹھنے والا مبلغ نہیں، ہم بھی مبلغ ہیں۔ صرف ممبر پہ بیٹھنے والے کے فرائض نہیں، ہمارے بھی فرائض ہیں۔ اور یہاں سے جانے کے بعد اپنی بستیوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے علاقوں میں اگر تبلیغ سے متاثر ہوئے ہو تو وہاں انقلاب برپا کرو، ان بستیوں میں جا کر، ان دیہاتوں میں جا کر، ان شہروں میں جا کر دنیا کو بتاؤ علم بے وارث نہیں، دین بے وارث نہیں، یہ 14 وارث ہیں ان کے، اور 14 کی طرف سے
ذمہ داری ہے جہاں جہاں ہم رہتے ہیں ہم تبلیغ کریں. یہ نہیں ہے کہ یہاں سے چلے جائیں پھر ماحول ہی ختم ہو جائے, ماحول ہی بھول جائے. جناب باتیں تو ابو ظبی کی تھی, اب پاکستان میں آزاد ہے. میرے بھائی ان تبلیغوں کا, ان روپیوں کا, اس رقم کے خرچ کرنے کا اصلی فائدہ یہ ہے کہ اپنے اپنے ملکوں میں اور اپنے اپنے شہروں میں احیاء دین کرو, افکار دین کی اشاعت کرو. پھر تو لطف ہوگا. 2 ماہ مسلسل مجالس سننے کا, وقت پینے کا, بیٹھنے کا. اس وقت کی قیمت لگاؤ, قیمت. ہاں, یہ وقت ارزاں نہیں ہے, اس لیے نہیں ہے کہ ہم آئے اٹھ کے چلے گئے. بھائی ہم تو یہ نعرے والے کی جو بات کرتے ہیں نا, جہاں عبادت ہے نا وہاں یہ بھی مقصود ہوتا ہے کہ آپ کے دماغوں کو بھی تر و تازہ رکھا جائے, تاکہ دین کے سننے کے لیے آپ کے ذہنوں کو حاضر رکھا جائے. سمجھ رہے ہو نا؟ تو لہٰذا اپنے اوقات کی قدر کرو. یہ وقت بے قیمت نہیں ہے. اس وقت صحیح مومن ہوگے جب اپنے شہروں اور دیہاتوں میں متدین معاشرہ قائم کر لو گے. صلوات پڑھیے محمد بات کر رہا تھا میں کہ نمائندگی توحید کے ہے نا حضرت طبیعت. نمائندگی توحید کے جو مختلف نام ہیں, صفی اللہ, نجی اللہ, خلیل اللہ, کلیم اللہ, روح اللہ, حبیب اللہ. تو آپ کہیں گے جناب انبیاء میں 2 لقب ایسے ہیں, اسی طرح سے پتا چلتا ہے کہ یہ 2 شخصیتیں نبیوں میں ایسی ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے دوستی بنا لی. اور یہ عجیب بات ہے نا, عبد کی دوستی ہو جائے محبوب اللہ سے, عبد کی خالق سے دوستی. ایک دوستی میں دیکھا تو یہ یاد آنا کہ ہم وزن ہو, ہم حیثیت ہو, علم کے لحاظ سے, مرتبے کے لحاظ سے, فکر کے لحاظ سے, ہم خیال ہونے کے لحاظ سے. عجیب بات ہے کہ ایک بندے کی دوستی معبود سے, بڑھنے والے کی دوستی بنانے والے سے, مخلوق کی دوستی رازق سے, مخلوق کی دوستی خالق سے. عجیب عظمت ہے ان نبیوں کی کہ یہ بھی دوست وہ بھی دوست. آپ کہیں گے جناب پھر ترقی تو نہ ہوئی. یہ بھی دوست ہے, وہ بھی دوست ہے. حبیب کا معنی بھی دوست, خلیل کا معنی بھی دوست, خلت کا معنی بھی دوستی, حبیب ہونے کا معنی بھی دوستی. تو پھر ان 2 لقبوں میں ترقی نہ ہوئی. مصطفیٰ ہے سید الانبیاء, وہ بھی دوست, یہ بھی دوست. اضافہ نہیں ہوا, عظمت میں اضافہ نہیں ہوا, لقب بدلا نہیں ہے. تو میں آپ کی توجہ کے لیے عرض کروں گا کہ اگر آپ نے دیکھا ہونا تو دوستیوں میں فرق ہوتا ہے. سارے دوست ایک طرح کے نہیں ہوتے, مختلف ہوتے ہیں دوست, درجات ہوتے ہیں دوستوں میں. کوئی دوست ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ سے کہتا ہے کہ بھائی آپ نے مکان جو بنایا ہے نا کتنا اچھا مکان ہے, سنا ہے بہت شاندار مکان بنایا ہے, کبھی ہمیں بھی بلا لو اپنے گھر پہ, کبھی ہمیں بھی بلا لو. ہاں, دوست ایسا ہے کہ وہ آپ سے کہہ رہا ہے, خواہش کر رہا ہے, بھائی میں آپ کا دوست ہوں, میرے آپ سے تعلقات ہیں, مگر کبھی آپ ہمیں بھی بلا دیں اپنے گھر پہ. ایک تو یہ دوست ہے. اور ایک دوست ایسا ہوتا ہے مکان بنانے والا کہتا ہے کہ جی چاہتا ہے بہت اچھا بنا لیا ہے میں نے, میں چاہتا ہوں کہ کبھی آپ بھی میرے یہاں تشریف لے آئیں. ہاں, تو وہ بھی دوست ہے, وہ بھی دوست ہے. ایک خواہش کر رہا ہے کہ مجھے بلاؤ, اور ایک وہ ہے کہ وہ خاموش ہے. صاحب مکان کہہ رہا ہے کہ میں بلانا چاہتا ہوں. اور بڑا فرق ہے نا. تب دوسرے لفظوں میں کہوں, ایک دوست وہ ہے کہ جو کہتا ہے اللہ سے رب ارنی کیف تحیی الموتى, مجھے دکھا تو صحیح اپنی صنعت کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. یہ دوست ہے. اور ایک وہ دوست ہے کہ رات کے پردے میں اسے بلاتا ہے, اسے بلاتا ہے اور بلانے پہ کہتا کیا ہے, کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. لائق تصویر ہے وہ, لائق تصویر ہے وہ کہ جو اپنے بندے کو رات کے پردے میں دے گیا. کیا یہ رہا ہے, اس
اس کے جانے پر تصویر تو اسے پڑھنا چاہیے تھی نا کہ تیری تصویر پڑھ رہا ہوں کہ تو مجھے لے گیا. تصویر تو اسے پڑھنا چاہیے تھا, خود تو اسے ہونا چاہیے تھا, اظہار مسرت تو اسے کرنا چاہیے تھا کہ معبود تیرا شکر, معبود تیرا شکر کہ تو مجھے لے گیا. مگر لینے والا کہتا ہے کہ لائق کی تصویر ہوں میں اس لیے کہ میں اپنے بندے کو لے گیا اپنی صحت دکھانے کے لیے. میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ داد فطرت ہے, داد دینا یہ فطرت ہے اور داد لینا یہ فطرت ہے. یہ صرف خطیب کی عادت نہیں ہوتی کہ وہ آپ سے کہے جناب کیوں نہیں بولتے, کیوں خاموش ہو. کبھی کبھی آپ کا موڈ بن جائے نا تو خاموش ہو جاتے ہو, نہ برار سے خاموش ہو جاتے. یہ صرف خطیب کی عادت نہیں ہے کہ وہی آپ سے کہتا ہے کہ جناب داد کیوں نہیں دیتے. نبی کی عادت ہے کہ وہ داد لیتا ہے, جو اچھا کام کر رہا ہوں اس سے داد لیتا ہے جو اس سے بلند ہے. سمجھ رہے؟ ولی اللہ کی عادت ہے کہ وہ اپنے نبی سے, یہی شاباش کا معنی داد ہے نا بھائی, شاباش کا معنی داد ہے. اللہ کا ولی نبی سے داد لیتا ہے اور نبی اللہ سے داد لیتا ہے اور اللہ اپنے نبی سے داد لینا چاہتا ہے. اللہ میں نے آسمان بنائے, لوح بنائی, کرسی, قلم, سدرا, عرشی, کعبہ, حسین, جنت, جنت کے باہر, جنت میں رہنے جانے کی بہت کچھ بنایا. میں چاہتا ہوں کہ کسی ایسے کو بلاؤں کہ چیزوں کی حقیقت کو بھی جانتا ہوں, چیزوں کی حقیقت کو جانتا ہو, اشیاء کی عظمت کو جانتا ہو, اشیاء کی ماہیت کو جانتا ہو جو ہے, اور میرے ایک ایک فن کو دیکھ کر میری صنعت کی مجھے داد دی. جناب, اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, آیت بتا رہی ہے. کہتے ہیں سبحان الذی, لائق تصویر ہے وہ اسرا بعبدہ ہی, جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو. کب کرائی؟ لیلن, رات کو سیر کرائی. من المسجد الحرام, مسجد الحرام سے لے کر الی المسجد الاقصی, اس مسجد تک سیر کرائی جس کے آگے سجدہ کرنے والے ہیں ہی نہیں. الی المسجد الاقصی, اس مسجد تک لے گیا کہ جس کے آگے کوئی ساجد نہیں ہے. سیر کرائی کیوں؟ کہتے ہیں لنریہ من آیاتنا, تاکہ ہم اسے اپنی آیتیں دکھائیں. لنریہ من آیاتنا, تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں. یہاں کون سی نشانی ہے, یہاں کون سی نشانی ہے. بنانے کے بعد چاہتا ہوں کہ یہ نشانیاں اس کو دکھاؤں. اب دنیا والے سوچ رہی ہے کہ بھائی یہ نبی گیا کیسے, رات کے پردے میں گیا کیسے, نظام کائنات پہ خاموشی طاری کیسے ہوئی. یہ خاتون کہہ رہی تھی تھے یہاں, خاتون بول رہی ہیں تھے یہاں, ہاں میرے پاس تھے, یہیں تھے. تھی مادیت, اب اس کی نظریں وہاں جا ہی نہیں سکتی جہاں نبی جا رہے ہیں. اسی واسطے تو ہمارے یہاں قاعدہ یہ ہے کہ عورت کی بات سنو ہی نہیں, مانو ہی نہیں, رعایت کے لحاظ سے بھی ضعیف ہے وہ. روایت اگر لینا ہے تو کسی مرد کی لو, مرد کی. لہٰذا ہم کسی خاتون سے نہیں لیتے, علی ولی اللہ سے پوچھتے ہیں. آپ بتائیں نبی اللہ گئے کیسے, آپ بتائیں نبوت کی عظمت. اب رات کے پردے میں لے جا رہا ہے اپنے نبی کو. جبریل کو کہتا ہے جبریل جا, فرشتوں کو لے کے جا. ماحول ہے ساکن, خاموشی ہے طاری, اندھیرا ہے چھایا ہوا. اسی اندھیرے میں میرے نورانی نبی کو لے آ, جلدی جا, جنت سے سواری لے کے جا, رضوان جنت کو ساتھ لے کے جا, ملک کو ساتھ لے کے جا. اب جبریل ملک کو ساتھ لے کے اس مقام پہ پہنچے جہاں سرور انبیاء
محو استراحت سے اب جبریل نے سوچا کہ اللہ نے کہا ہے میرے حبیب کو لے آؤ، ہے اس کا حبیب، دیدار کرتا ہوں آرام میں خلل آتا ہے، دیدار نہیں کرتا تعمیل ارشاد کیسے ہو؟ ہاں اب یہ سوچنا تھا کہ ذہن جبریل میں آیا کہ تیرے کافوری رخسارے کیوں بنے، تیرے کافوری رخسارے کیوں بنے؟ اب جبریل نے رخسارے کافوری نبوت کے قدموں کی تلیوں سے مس کیا، نبوت کی تلیوں سے مس کیا اور نبی نے آنکھیں کھولی۔ جبریل اس وقت آنے کا مقصد کہا محبوب نے حبیب کو یاد کیا، محبوب نے حبیبیوں کو یاد کیا۔ اب سرور انبیاء تیاری کر رہے ہیں، فرماتے بارگاہ معبود میں جانے کے لیے وضو کر لو۔ کہا حضور جس نے بلایا ہے پانی وہاں کا بھیجا ہے، یہ ہے کوثر کا پانی، کوثر کے پانی سے نبی نے وضو کیا اور ماذا البصر کا سرما آنکھوں میں، واللیل کی زلفوں کو سجایا اور رسالت کا تاج سر پہ، پیرانے نبوت زیب بدن، قسمت کی نالین پاؤں میں، تقدس کا عصا ہاتھ میں، مزمل کی ابا شانوں رسالت کا تاج ہے سر پہ، پیرانے نبوت ہے زیب بدن، نالین عصمت ہے پاؤں میں، تقدس کا عصا ہے ہاتھ میں، مزمل کی ابا ہے شانوں پہ۔ جبریل نے بڑھ کے یاسین کا سہرا باندھا، جبریل نے بڑھ کے یاسین کا سہرا باندھا اور مقرب فرشتوں نے بڑھ کے تطہیر کا گھیرا ڈالا۔ اب ہے سرور انبیاء معبود کی بارگاہ کے لیے روانہ۔ ایک منزل پہ سواری رکی، جبریل کہتے ہیں حضور یہ ہجرت کا مقام مدینہ ہے۔ دوسری منزل پہ کہا یہ وہ مقام ہے جہاں موسیٰ کلیم اللہ بنے تھے، طور سینا ہے۔ اور تیسری منزل بیت المقدس کی آئی، حضور یہ تمام انبیاء استقبال کے لیے کھڑے ہیں، استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ زمین کی آخری منزل پہ نبی آئے ہیں تیرے استقبال کے لیے۔ نبوت سواری سے اتری، سب انبیاء کہتے ہیں آپ کی اقتداء میں ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ سرور انبیاء نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد اب سواری ہے روانہ۔ آسمان اول پہ پہنچے، ملک کو دیکھا جن کا نصف بدن آگ کا، نصف بدن برف کا، آگ جو ہے آگ وہ برف کو بجھا نہیں رہی اور برف جو ہے وہ آگ کو پگھلا نہیں رہی، ہاں، اور سارے حالت رکوع میں ہیں۔ جبریل کہتے حضور یہ جب سے خلق ہوئے ہیں کسی حال میں ہے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھا نہیں ہے۔ تو اب اس آیت الہیہ کو دیکھ کر آسمان دوم پہ پہنچے، ایک ملک کو دیکھا جس کے سامنے لوح نور رکھی ہے جس کو وہ دیکھ رہا ہے۔ جبریل کہتے حضور یہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل اٹھے اور سلام کے بعد اب اسرائیل کا جو پہلا سوال تھا سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سلام کر کے اسرائیل پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیفا حالو علی ابن ابی طالب۔ کیفا حالو علی ابن ابی طالب، حضور علی کا خیال تھا۔ فرماتے ہیں اسرائیل بھلا تو بھی کسی کو جانتا ہے، تیرا بھی کسی سے پیار ہے، تیری بھی کسی سے سلام دعا ہے، تو وہ علی کے بارے کہتے حضور میں نہ جانوں تو کون جانے، ساری کائنات میں دو ہی تو در ہے جہاں میں رکتا ہوں، ایک تیرا در ہے اور ایک علی کا در ہے۔ اب پیغمبر اس منزل کو طے کر کے آسمان سبوں پہ پہنچے اور اس کے لیے ایک روایت حدیث پر سنانا چاہتا ہوں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ حدیث آپ کس انداز سے سماعت فرماتے ہیں جس میں انبیاء کا تقابل ہے علی ابن ابی طالب کی عظمت کے ساتھ۔
اور جس کو حضور مقام خلت کو بھی بیان کر رہے ہیں، روایت کی ہے صاحب مجموع البحرین نے لفظ شیعہ کے ترجمے میں کہ شیعہ کا معنی کیا ہے، اس کے ذائل میں روایت کی ہے جناب صاحب مجموع البحرین نے، وہ فرماتے ہیں کہ ان النبی جلس لیلا یحدث اصحابہ، ایک شب پیغمبر اپنے اصحاب میں بیٹھے محض گفتگو تھے اور فرما رہے تھے کہ اعلموا یا اصحابی، میرے صحابہ ایک بات سن لو، اذا ذکرتم الانبیاء الاولین صلوا علیہ ثم صلوا علیہ، جب نبیوں کا تذکرہ کرو نا تو پہلے درود مجھ پہ بھیجنا پھر نبیوں پہ۔ اسی بات سے تم کہتے ہیں نا کہ آدم علی نبینا علیہ السلام، ہاں تو فرماتے ہیں اذا ذکرتم الانبیاء، جب انبیاء کا تذکرہ کرو تو پہلے مجھ پہ پھر نبیوں پہ۔ وَإِذَا ذَكَرْتُمْ ابی ابراہیم، جب ابراہیم کا تذکرہ کرو نا صلوا علیہ ثم صلوا علیہ، ابراہیم کے تذکرے کے بعد پہلے ان پہ پھر مجھ پہ، پہلے ان پہ پھر مجھ پہ۔ تو جب یہ فرمایا نا تو اصحاب کہتے ہیں کہ حضور بیما نانا ابراہیم و ظالم، فرما تو دیجیے کہ ابراہیم اس مرتبے پہ کیسے پہنچے، اس مرتبے کو کیسے حاصل کیا؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ سنو کس طرح سے ابراہیم اس مرتبے پہ فائز ہوئے۔ فرماتے ہیں اعلموا ان لیلۃ خرج بی الی السماء، جس شب کو میں معراج کے لیے گیا، فرأیت السماء الثالثہ، جب میں تیسرے آسمان پہ پہنچا، انہوں سے بنی منبر من نور، میرے لیے ایک نور کا ممبر بچھایا گیا، فجلست علی راس المنبر، میں ممبر کے صدر مقام پہ تھا، وجلس جمیع الانبیاء الاولین حول المنبر، سارے نبی میرے ممبر کے ارد گرد تھے، جو ہے نا میں جانا تھا ابراہیم تحتی بے درجہ، اور ابراہیم مجھ سے ایک درجہ نیچے بیٹھے۔ اب بس میں نبوت گرم تھی کہ ہم نے اچانک کیا دیکھا، فَإِذَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ أَقْبَلَ، ہم نے کیا دیکھا، اسی محفل نور میں علی آ رہے ہیں کس انداز سے، وہ راکب علی ناقۃ من نور، ایک نورانی ناقہ پہ سوار ہے، وجہہ کالقمر، چہرہ یوں جیسے چودھویں کا چاند، حولہ اصحابہ کالنجوم، اور علی کے ارد گرد میرے نہیں علی کے صحابہ، اب اس شان سے آتے ہوئے جب خلیل اللہ نے دیکھا، قام الخلیل علی منبر، ابراہیم ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ وَأَيُّ نَبِيٍّ مُعَظَّمٍ او ایو ملک مقرب، یہ آنے والے کوئی نبی ہے یا فرشتے؟ تعجب سے یہ آنے والے کوئی نبی ہے یا فرشتے؟ فرماتے لا نبی المعظم ولا ملک المقرب، نہ نبی ہے نہ فرشتے ہیں، قال اخی وابن امی ووارث علمی علی بن ابی طالب، یہ میرے علوم کا وارث، میری مسند پہ بیٹھنے والا میرا وسیع علی بن ابی طالب ہے۔ محمد وآل محمد۔ اس دن ماحول ہو، یہ کون ہے جو علی کے ارد گرد ہے؟ فرماتے ہو شیعہ تو علی بن ابی طالب، یہ علی کے شیعہ ہیں، یہ علی کے شیعہ ہیں۔ جب یہ کہا نا تو خلیل الرحمان کہ جو کئی درجات پہ فائز ہیں، نبوت کے بعد رسالت، رسالت کے بعد خلت، خلت کے بعد امامت، اب دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے خلیل الرحمان کہہ رہے ہیں اللہم اجعلنی من شیعت علی بن ابی طالب، اے اللہ، اے اللہ مجھے علی کے شیعوں میں بنا، علی کے شیعوں میں بنا،
اب مانگے دعا خلیل، آمین کہیں نبی. کیا عظمت ہوگی دعا کی. ابھی دعا ختم ہوئی، جبریل آئے فاتا جبرائیل لہاؤ سہل آؤ یا وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. فوراً جبریل اس آیا کو لے کے آئے. ابراہیم بھی علی کے شیعوں میں تھے. سمجھ رہے کتنی منزل ہے شیعت کی جس کی دعا ابراہیم مانگ رہے ہیں. ابراہیم جس شیعت کی دعا مانگ رہے ہیں. کیا ایسا شیعہ کہ جو تارک الصلاۃ ہو، جو تارک الصوم ہو، جو معاشرے میں گھٹیا فرق ہو. توجہ فرما رہے ذرا سوچیں تو ذمہ داری کتنی، منزل کتنی، عظمت کتنی ہے. کتنی بے داغ شیعت کی تمنا کر رہے ہیں خلیل. وہ اس شیعت میں جانا چاہتے ہیں ابراہیم. وہ ابراہیم بتا رہے ہیں کہ علی کا شیعہ ہونا معمولی نہیں. علی کے شیعہ ہونے کی اتنی عظمت ہے، اتنی عظمت ہے، اتنی عظمت ہے کہ انبیاء بھی اس گروہ میں آنا چاہتے ہیں. انبیاء. اب اسی جملے کو اپنے لیے لمحہ فکریہ بنا کے اگر سوچ لو نا، کسی جملے کو سوچ لو تنہائی میں بیٹھے ہوئے کہ ہمیں کس منزل کو طے کرنا ہے، کس منزل پہ پہنچنا ہے، کس منصب پہ پہنچنا ہے، کن کمالات کے ساتھ مستفید و فائز ہونا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جملہ بہت بڑا مبلغ ہے. یہی جملہ بہت بڑا مبلغ ہے کہ ہم اس منزل پہ جائیں، اس منزل پہ جائیں. بھائی ابراہیم کی منزل تو وہ ہے نا کہ گئے ہیں آگ میں اور اللہ کو کہنا پڑا کونی بردن و سلامہ، آگ ٹھنڈی ہو جا. کہنا پڑا نا آگ ٹھنڈی ہو جا. یہ کن شان شیعت یہ ہے کہ ہارون مکی کو کہتے ہیں صادق آل محمد چلا لگا دو. سلام لگا دو. اس نے بھی پوچھا نہیں کیوں، نہیں پوچھا کیوں، کیا ہوگا. سلام لگا دو اور پر نور کو ڈھک دیا اور گفتگو میں شروع ہے. میں گفتگو ہے، وقت گزر رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے. گفتگو اور گفتگو کرنے والا کہتا ہے مولا بہت وقت گزر گیا ہے، اس کا پتہ تو کرو کہیں راکھ نہ بن گیا ہو، کہیں راکھ نہ بن گیا ہو. میرے مولا نے تبسم کیا، فرماتے خود ہی جا کے تنور سے وہ ڈھکن جو ہے اس کو اتار کے ذرا دیکھو تو صحیح. اب دیکھا کیا ہے، آگ گلزار ہے، آگ گلزار ہے. میں کہتا ہوں کہ منزل خلت ہے کہ ذات توحید کو کہنا پڑا ٹھنڈی ہو جا، اور یہ منزل شیعت ہے کہ صادق آل محمد خاموش ہے. اور اگر ایک اور منظر دیکھیں کہ میرے امام سجاد پڑھ رہے ہیں نماز، پڑھ رہے ہیں نماز، اور بیٹا کنویں میں گر گیا. اور عرض کیا ہے کہ یہ جب پڑھتے ہیں نا نماز تو جسم یہاں ہوتا ہے، روح وہاں ہوتا ہے. جسم یہاں، روح وہاں. اب پڑھ رہے ہیں نماز، بیٹا گر گیا پانی میں، کنویں میں. زوجہ نے بلایا، یہاں ہوں تو جواب دے. نماز ختم ہوئی. بولا میں نے آپ کو بلایا. فرمایا کیوں بلایا؟ بیٹا کنویں میں گر گیا. پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ پانی کے قریب آئے اور پانی سے میرا امام کہتا ہے، پانی سے کہتا ہے میرا امام، پانی سجاد کی امانت واپس کر دے. پانی
سجاد کی امانت واپس کر دے. پانی کی تہوں نے اپنے آقازادے کو اٹھائے ہوئے بلند ہوا بارگاہ امام میں آقازادہ کو پیش کر کے پانی کہتا ہے حضور دیکھ لیجئے میں نے ان کے جسم کے کپڑوں تک کو نہیں چھویا. ہاں جسم کے لباس تک کو نہیں چھویا. جب میرے امام نے دیکھا نا تو دیکھ کی وجہ سے کہا گھبرا کیوں گئی تھی؟ ایک جملہ فرمایا گھبرا کیوں گئی تھی؟ کیوں گھبرا گئی تھی؟ تجھے علم نہیں کہ جب سجاد اپنے مالک سے غافل نہیں تھا، سجاد کا مالک سجاد سے غافل منزل کو طے کرتے ہوئے نبی آسمان چہارم پر پہنچے، بیت المعمور میں پہنچے. جب پہنچے ہیں نا وہاں میں نے کل ایک آیت پڑھی تھی، اگر آپ کے ذہن میں ہو، کل میں نے ایک آیت پڑھی تھی. وہ آیت یہ تھی کہ نبیوں کو بھیجنے سے پہلے عہد لیا. ہے ذہن میں بات؟ نبیوں کو بھیجنے سے پہلے عہد لیا، اور یہ عہد لیا کہ تمہارا کام کیا ہوگا؟ ایمان لانا اور نصرت مصطفیٰ کرنا، اور تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرنے کے لیے میرا نبی آئے گا. ایک آیت ہے قرآن مجید کی، اور بزم حسبنا والوں سے پوچھیے اس کا حل بتاؤ. ایک آیت ہے قرآن کی اور اسے پوچھیے اس کا حل بتاؤ. بڑا مہمہ ہے بظاہر، توجہ ہے نا، بہت مہمہ ہے بظاہر. آیت یہ ہے کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. میرا نبی ان نبیوں سے پوچھ جو تجھ سے پہلے گزر گئے. کیونکہ آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے، ان نبیوں سے پوچھو جو آپ سے پہلے گزر گئے. مثلا مجھے یہ کہا جائے کہ آپ جب آج آئے ہیں نا اس ممبر پہ، تو آج سے 20 سال پہلے جو یہاں مجمع بیٹھا تھا ان سے آج پوچھو. آج سے 20 سال پہلے جو مجمع یہاں تھا آپ ان سے آج پوچھو. یہ کوئی بات بنتی ہے؟ مدینہ میں پھر رہے ہیں لوگ، ایک ایک کے پاس گئے، اس صاحب کے پاس بھی گئے، اس صاحب کے پاس بھی، بننے والے کے پاس بھی گئے، بنانے والے کے پاس بھی. سمجھے ہم یہاں؟ جو بنا تھا اس کے پاس بھی گئے، اور جس نے اسے بنایا تھا اس کے پاس بھی گئے. کہتے ہیں ذہن چکرا گیا ہے، پتہ نہیں چل رہا. کہتے ہیں بھائی اس مسئلے کو حل کرو نا. آیت متشابہات میں سے پوچھے نہیں تو نبی حکم پر تعمیل نہیں کر رہا، پوچھے کن سے؟ وہ نبی ہے نہیں. بہت پریشان ہوا، جتنے بڑے مسلمان بیٹھے تھے کسی نے جواب ہی نہ دیا، بتا ہی نہ سکے کہ یہ مسئلہ ہے کیا. سلمان کو پتہ چلا، دیا کہا انہیں کیا معلوم، یہ جاہل دنیا ہے، ان جاہلوں کو قرآن کے مفاہیم کا پتہ ہی کیا ہے. آج تم میرے ساتھ چل، تجھے اس دروازے پہ لے جاؤں کہ جہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں. ہاں اس دروازے پہ لے جاؤں کہ جو مشکل کشا ہے کائنات ہے. جب بارگاہ نبی میں شاہد حاضر ہوا تو میرے مولا تبسم فرماتے ان بیچاروں کو کیا پتا، یہ حجاز کی آیتوں کو نہیں جانتے، یہ مکہ کی آیتوں کو نہیں جانتے. یہ آیت زمین پہ آئی نہیں، اس کا شان نزول زمین پہ ہے ہی نہیں، زمین پہ اتری نہیں، نہ حجاز میں، نہ مکہ میں، نہ مدینہ میں. حضور کہا جب سرور انبیاء بیت المعمور میں پہنچے، بیت المعمور میں حضور کے لیے ممبر رکھا گیا، اور ممبر کے صدر مقام پہ تشریف فرما کے جب نبی بیٹھے ہیں نا وہاں تمام نبیوں کو بلایا گیا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی سب میں کھڑے ہیں، سارے نبی سب میں کھڑے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ میں نے آج نبیوں کے امتحان کے لیے تجھے بلایا ہے، نبیوں کے امتحان کے لیے بلایا ہے. یہ سارے نبی تیرے سامنے ہے میرا نبی. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا.